ہماری دوستی نہ جانے کون کون سے نیتاؤں کو تو ہم بہت جانتے ہیں. ہم سے پوچھا جائے اس وقت کا جو ہے اچھا مفتی کون ہے، کیا ہم نام بتا پائیں گے؟ اس وقت کا اچھا عالم کون ہے، کیا ہم بتا پائیں گے؟ اس وقت کا اچھا محدث کون ہے، کیا ہم بتا پائیں گے؟ اس وقت کا اچھا مفسر کون ہے، کیا ہم بتا پائیں گے؟ اس وقت کا اچھا استاد کون ہے، کیا ہم بتا پائیں گے؟ لیکن ابھی اگر بات کی جائے جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں تو ایک نہیں بلکہ 4 نام گنا دیں گے. صاحب فلاں نیتا بہت اچھا ہے، فلاں نیتا بہت اچھا ہے. میرے پیارو، یاد رکھو یہی ہماری زندگی کہ صحیح حقیقت ہے، صحیح سچائی ہے کہ جس طرح سے ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہم حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں، بچپنے کی ضد کو، بچپنے کی باتوں کو ہم نظر انداز کرنے لگتے کہ بتا خود کو ہنسی آتی کہ ہم کیسی کیسی ضدیں کیا کرتے تھے، کیسی کیسی ہماری ڈیمانڈیں ہوا کرتی تھیں. پھر ہم جوانی کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں اس وقت ہماری کیسی نادانیاں ہوا کرتی تھی. پھر جب ہم جوان تھے تو ہمارے کیسے فیصلے ہوا کرتے تھے. پھر ہم تھوڑے سمجھدار ہوئے تب بھی ہم نے غلطیاں کی، اور جب بوڑھے ہو گئے تب سمجھ میں آتا ہے کہ اب تک کی جو زندگی گزاری تھی وہ ہماری زندگی بیکار چلی گئی، ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. اسی طرح سے جب بڑھاپے میں ہمیں زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جب ہماری سانسیں رک جائیں گی اور ہم آخرت میں پہنچ جائیں گے، جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ نہ تو ہماری جوانی اچھے سے گزری، نہ ہمارا بچپنا اچھے سے گزرا، نہ ہماری ادھیڑ عمر اچھے سے گزری، نہ ہم نے بڑھاپے کو اچھے سے گزارا. کاش ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کر لیتے، کاش ہم دنیا میں قرآن و حدیث کے پیچھے بھاگتے، کاش ہم دنیا میں دین کے پیچھے چلتے، کاش ہم دنیا میں ان لوگوں کے پیچھے چلتے کہ جن لوگوں کے پیچھے چلنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم پر چلتے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر عمل کر لیتے کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا کہ جن راستے پہ چلنے والوں پہ تو نے انعام و اکرام نازل فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہ چلا کہ جس پر تو نے غضب فرمایا. تب سمجھ میں آئے گا. یاد رکھو آج نیتاؤں کے پیچھے چلنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے قرآن و حدیث کی پیروی کریں اور علماء کے پیچھے چلیں، صوفیہ کے پیچھے چلیں. ان کے پیچھے چلنے سے آپ کو راہ ہدایت مل جائے گی، راہ راست پہ آ جائیں گے، آپ اس راستے پہ چل کر اللہ تک پہنچ جائیں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے آیا، اور اسے چھوڑ کر حاکموں کے پیچھے نہ چلو. قرآن و حدیث کو چھوڑ کر نیتاؤں کے پیچھے نہ بھاگو. اور قرآن و حدیث پر اگر چلنا ہے تو آپ کو علماء کے پیچھے چلنا پڑے گا. قرآن و حدیث اگر جاننا ہے تو آپ کو صوفیہ کے پیچھے چلنا پڑے گا. قرآن و حدیث یہی تو جانتے ہیں. علماء کو ہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث کہا، علم کا وارث علماء کو کہا، عالموں کو کہا. آج ہماری دوستی نہ جانے کون کون سے نیتاؤں کو تو ہم بہت جانتے ہیں. ہم سے پوچھا جائے اس وقت کا جو ہے اچھا مفتی کون ہے، کیا ہم نام بتا پائیں گے؟ اس وقت کا اچھا عالم کون ہے، کیا ہم بتا پائیں گے؟ اس وقت کا اچھا محدث کون ہے، کیا ہم بتا پائیں گے؟ اس وقت کا اچھا مفسر کون ہے، کیا ہم بتا پائیں گے؟ اس وقت کا اچھا استاد کون ہے، کیا ہم بتا پائیں گے؟ لیکن ابھی اگر بات کی جائے جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں تو ایک نہیں بلکہ 4 نام گنا دیں گے. صاحب فلاں نیتا بہت اچھا ہے، فلاں نیتا بہت اچھا ہے. جبکہ قرآن نے تو یہ کہا کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، اللہ نے فرمایا قرآن و حدیث کو چھوڑ کر نیتاؤں کے پیچھے نہ چلو، حکیموں کے پیچھے نہ جاؤ. بہت ہی کم سمجھنے والے ہیں، یعنی یہ حقیقت کو بہت کم لوگ ہیں جو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. میرے پیارو، ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں ہر لمحہ اسلام کے مطابق گزارنا پڑے گا، اسلام کے طریقے پر چلنا پڑے گا، شریعت کو اپنانا پڑے گا، نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گی، زکوٰۃ دینا پڑے گی، رمضان کے روزے رکھنا پڑیں گے، ہر حال میں شریعت کی پابندی کرنا پڑے گی. اور جب ہم شریعت کی پابندی کریں گے تو ماں باپ کی فرما برداری کرنا پڑے گی، ماں باپ کی خدمت کرنا پڑے گی، پڑوسیوں کا خیال رکھنا پڑے گا، مسلمانوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اور جو ہے اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں ہر ممکن کوشش یہ کرنا پڑے گی کہ ہمارے علاقے میں امن قائم ہو جائے، ہمارے علاقے کو ترقی مل جائے، ہمارے علاقے میں سکون پیدا ہو جائے، ہمارے علاقے والوں کو جو ہے سکون مل جائے، ہمارے علاقے والے ترقی کر جائیں. ہر حال میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا، ہر حال میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم مسلمان بن جائیں گے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہمیں تمام اچھی باتوں کو اپنانا پڑے گا.
اپنے کھانے سے پہلے غریبوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے پہننے سے پہلے ننگوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے بڑے اونچے مکان بنانے سے پہلے جن کے سروں پر آسمان کی چھت ہے ان کا خیال رکھنا ہے کہ میرے اگر محل بنا ہوا ہے تو کم سے کم غریب کی جھوپڑی پڑ جائے، میں اگر شیروانی پہننا ہوں تو غریب کو کم سے کم کرتا مل جائے، میں اگر 2000 کا جوتا پہننا ہوں تو غریب کو کم سے کم 200 روپے کا جوتا مل جائے۔ یہ خیال رکھنا پڑیں گے، جبکہ اسلام تو یہ ہے کہ وہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک جو خود کو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کو وہی پسند نہ کرو، تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ ایک آیت ابھی میں نے پڑھی تھی، 1-2 دن پہلے ترجمہ پڑھ رہا تھا تو اب یہ ذہن میں نہیں رہی وہ آیت کون سے اس میں تھی۔ اس میں مفہوم یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، یعنی جو چیزیں مانگتے ہیں لوگ ان سے چھپا لیتے ہیں اور انہیں مانگے نہیں دیتے۔ حالت یہ ہے کہ کوئی چیز میرے پاس ہے اور میں اسے چھپا رہا ہوں، اور کوئی مانگنے اگر آ رہا ہے تو اسے منع کر دیتا ہوں۔ تو یہ قرآن نے منع فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ ضرورت والے کی ضرورت کو پورا کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے اور مانگنے آئے تو اسے دے دو۔ جبکہ مسلمانوں کا طریقہ تو یہ تھا، صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب جو ہے اپنے گھروں میں، جو پیسے والے صحابہ تھے اپنے گھروں میں بستروں کا انتظام رکھتے تھے، اپنے گھروں میں برتنوں کا انتظام رکھتے تھے، اپنے گھروں میں ضرورتوں کا انتظام رکھتے تھے تاکہ کسی کو ضرورت پڑے تو اس کی ضرورت پوری کر دی جائے۔ کہ آج ہم نے کچھ ایسا کیا؟ حد تو یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز لے آتے ہیں تو چھپا کر رکھتے ہیں، اور کسی کو پتہ چل جائے اور وہ مانگنے آئے تو بہانہ کر دیتے ہیں، بھئی وہ مل نہیں رہی، خراب ہو گئی، فلاں ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا۔ یاد رکھو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہمدردی کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ محبت کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ سیدھے راستے کا طریقہ ہے، انسانیت کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ سچ بولنے کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ جو ہے سچ کا ساتھ دینے کا طریقہ ہے، انصاف کا طریقہ ہے، بے ایمانی اور جھوٹ کا طریقہ نہیں ہے مسلمانوں کا۔ ہم مسلمان اگر ہیں تو ہمیں جو ہے پیچھے چلنا ہے تو شریعت کے پیچھے چلنا ہے، قرآن و حدیث کے پیچھے چلنا ہے، نیتاؤں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، کیونکہ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہے، اس پر چلو اور اسے چھوڑ کر یعنی قرآن و حدیث کو چھوڑ کر حاکموں کے پیچھے نہ دوڑو۔ بڑے ناسمجھ ہیں، کتنے ناسمجھ ہیں، یعنی یہ لوگ جو یہ نہیں سمجھتے وہ یقیناً بہت بڑے ناسمجھ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔